الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو آداب فہم قرآن پر تھی اور اس سے متعلق ہم کچھ ادب آپ کے گوش گزار کر رہے تھے، جس میں سے پہلا ادب جو آپ کے سامنے بیان کیا وہ درک عظمت کلام ہے۔ قرآن کو فہم کرنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن پہ تدبر کرنے کا، قرآن پہ غور و فکر کرنے کا جو ذریعہ ہے یا جو آداب ہیں، بیان ہوا تھا آپ کے سامنے کہ آداب کی تعریف کیا ہے۔ وہ چیز جو آپ کے فعل کو مزین کر دے، وہ حسین عمل، وہ خوبصورتی جو آپ کے فعل میں آ جائے، جو آپ کے عمل میں آ جائے، وہ آداب کہلاتے ہیں۔ جب وہ عمل پر حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ آداب کہلاتے ہیں۔ ان آداب میں سے پہلا ادب تھا عظمت درک کلام، یعنی کلام کی عظمت کو درک کرنا۔ ہمیں پتہ ہو کہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم وارد ہوئے ہیں، جس پر ہم تفکر کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کلام کی عظمت کیا ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے، اس کو نازل کرنے والا کون ہے، اور اس کو ہمارے قلوب تک منتقل کرنے کے لیے جس ہستی کی ضرورت ہے وہ ہستی کون ہے۔ اور دوسرا ادب جو آپ کے گوش گزار ہوا تھا دوسرے درس میں، وہ بیان ہوا تھا جو قلب ہے ہمارا، جو دل ہے ہمارا، اس کی طہارت کیسے ہوتی ہے، یعنی طہارت قلب، وہ بہت زیادہ ضروری تھی۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ تطہیر کرنا، اپنے قلب کی طہارت کرنا، اپنے وجود کو پاکیزہ کرنا، اپنے دل کو پاکیزہ کرنا۔ اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ کون سا دل ہے جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ نفس کا دل، وہ روح کا دل، وہ روح کا قلب ہے، وہ نفس کا قلب ہے، کہ جس کی پاکیزگی، جس کو پاک کرنا، جس کو طاہر کرنا بہت لازم ہے۔ آداب فہم قرآن میں یہ دوسرا عمل، دوسرا ادب، اور تیسرا ادب جس پر ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ، وہ ہے حضور قلب، یعنی ہمارے دل کا۔ پہلے درس میں، اس سے پہلے والے درس میں بات ہوئی ہے دل کو طیب کرنا، دل کو پاک کرنا، دل کو طاہر کرنا، اور اب ہم بیان کر رہے ہیں ایک اور ادب، ادب سویم، جو کہ ہے اپنے قلب کو حاضر کرنا، حضور قلب ہونا، موجود ہونا، خود حاضر ہونا، خود لبیک کہنا، یہ کہہ لیجئے کہ ہر عبادت میں خود کو موجود رکھنا، اس کو حاضر رکھنا، یہ حضور کہلاتا ہے۔ اگر دل نورانی ہو جائے، یعنی تطہیر کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے جو بیان ہوا تھا، اگر دل نورانی ہو جائے تو دل، قلب جو ہے، جو دل ہے، وہ حاضر ہو جاتا ہے، اس کا حضور ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو حضور کے لیے سب سے پہلی چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی پاکیزگی چاہیے ہوتی ہے۔ مگر ہم ایک قدم اور اگر آگے کی طرف بڑھائیں اور اس چیز کو آسان کر دیں کہ یہ دل جو، جس کے لیے حضور ضروری ہے، تو حضور میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انس۔ کسی بھی چیز سے انس، کسی بھی چیز سے محبت، کسی بھی چیز سے رغبت، کسی بھی چیز سے نزدیکی، کسی بھی چیز کو چاہنا، جب ہمارے درمیان میں وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ چاہت کا رشتہ، وہ محبت کا رشتہ، وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہمارا انس، اس کو انس کہتے ہیں، جب وہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں، اس سے ہم تعلق جوڑ کر اس میں حاضر ہو جاتے ہیں، ہم اس میں موجود ہوتے ہیں، ہماری مکمل توجہ جو ہے وہ اس کی جانب ہو جاتی ہے، ہماری فکر بالکل اس کی جانب ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ نہ فقط آپ جسمانی طور پہ حاضر ہوں، بلکہ قلبی طور پر بھی آپ کا نماز میں حاضر ہونا لازم ہے، قلبی طور پر بھی آپ کا نماز میں موجود ہونا لازم و ملزوم ہے۔ ایک نماز وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں روٹین میں، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بیل بج رہی ہے، ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہے، کوئی بول رہا ہے تو ہم سن رہے ہیں، کوئی سلام کر رہا ہے تو دل میں ہمارے ہم جواب دے رہے ہیں۔ مطلب ایک چیز وہ ہے کہ ہم چاروں طرف تعلق بھی رکھے ہوئے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ حضور نہیں ہے۔
یہ اس نماز میں ہم حاضر نہیں ہیں. اصل میں ہے کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں اس طریقے سے ہم حاضر نہیں ہوتے؟ ہم اس لیے حاضر نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا قلب، ہمارا دل جو دل وحشی ہے، یعنی بھٹکتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. یہ دل وحشی، یہ ہمارا دل، یہ ایک جگہ پر نہیں رہتا. یہ کبھی کسی سے تعلق جوڑ لیتا ہے، کبھی کسی سے تعلق جوڑ لیتا ہے، کبھی کسی بات میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی کسی بات میں داخل ہو جاتا ہے. یہ دل وحشی جو تمام دنیا کے تعلقات کو اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے ہے اور ہمارے بس میں نہیں ہے. مطلب ہم نے کسی اور کے اختیار میں دیا ہوا ہے. یہ کسی، یعنی اگر میں آسان کر دوں، شیطان کے اختیار میں ہے. یہ گناہ کر کر کے ہم نے اس کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہے. چونکہ یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے بس میں ہے، کوئی اور اس کو چلا رہا ہے، کوئی اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے، تو اس کے اندر اسی کی مرضی کی اشیاء ہیں، اسی کے مطابق اس کے اندر چیزیں ہیں، اسی کے مطابق اس کے اندر سٹور بنے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق اس کے اندر غلے بنے ہوئے ہیں. اسی لیے کیونکہ دل وحشی ہے اور وہ اس جگہ پر نہیں ہے یا اس کنڈیشن میں نہیں ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے. اب یہ دل جس کے اندر جو بنایا ہی یاد خدا کے لیے گیا ہے، جو بنایا ہی پروردگار عالم کے لیے گیا ہے، جو مقام پروردگار عالم ہے، یعنی ہمارے وجود کے اندر خدا کے لیے، یاد خدا کے لیے، ذکر خدا کے لیے جو مقام رکھا گیا ہے، پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ وہ مقام پروردگار عالم کے لیے جو رکھا ہے وہ دل ہے، وہ قلب ہے، وہ قلب انسانی ہے، وہ روح کا قلب ہے آپ کا جو اس کے لیے رکھا گیا ہے. بس حضور کے لیے پہلا قدم یا پہلا سٹیپ جو آپ کا ہے وہ ہوتا ہے انس، کسی بھی شے سے انس، کسی بھی شے سے محبت. اگر آپ کا قلب اس چیز سے محبت کر لیتا ہے، اس چیز کے قریب چلا جاتا ہے، اس چیز سے انس کر لیتا ہے تو اس کو اپنے اندر بسانا شروع کر دیتا ہے. اب یہ انس کا مطلب کیا ہے؟ انس کا مطلب انسان، یعنی انسان کے اندر یہ جو انس قرآن سے ہے، اگر یہ انس جو قرآن سے ہے آپ کا، تو انسان کے اندر قرآن کی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. قرآنی صفات، جو مومن کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، وہ قرآنی صفات آہستہ آہستہ قلب مومن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی نورانیت انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب جب وہ نورانیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، انسان ادب حاصل کرنا شروع کرتا ہے، انسان قرآن کے اندر وارد ہونا شروع ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ انس اس کو قرآن کے قریب لے آتا ہے، وہ انس اس کو خدا کے قریب لے آتا ہے، وہ محبت اس کو خدا کے قریب لے آتی ہے. ہمارا دل حقیقتاً یہ اس حالت میں ہے کہ یہ دل مشغول ہے. یہ مشغول رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مشغلہ اس کو ملنا چاہیے، کوئی نہ کوئی پوائنٹ اس کو ملنا چاہیے، کوئی نہ کوئی تعلق اس کو ملنا چاہیے. اس کو یہ مصروف رہتا ہے کسی نہ کسی دنیا میں. مطلب آپ اگر اپنے اندر بھی نوٹ کریں نا اس چیز کو، آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ آپ کا دل فارغ رہے، آپ کا دل فارغ نہیں ہوتا. آپ ایک چیز سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز اپنے دل سے نکالتے ہیں، فوری طور پہ ایک دوسرا خیال آپ کے دل میں جگہ کر لیتا ہے. آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں، اس کو اپنے دل سے نکالتے ہیں، اس کے فوراً بعد ایک اور، یعنی کبھی وہ نکلتا نہیں ہے کہ دوسرا خیال، اگلا خیال فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. آپ دل کو فارغ نہیں کر پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا اختیار کسی اور کو دیا ہوا ہے. دل کو فارغ کریں، دل کو، یعنی جس چیز نے دل پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو چیز دل پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ان سے چھٹکارا پایا جائے، ان سے دور ہٹا جائے. کیونکہ انہوں نے ان چیزوں نے جو ارد گرد کی ہماری چیزیں جو ہمارے دل کے اندر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے ہمیں خدا سے غافل کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں قرآن سے غافل کر دیا ہے، ان چیزوں نے ہمیں کتاب ہدایت سے غافل کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں ہدایت سے غافل کر دیا. اور اس وجہ سے ہم کسی بھی چیز میں حضور نہیں کر پاتے، ہم کسی بھی چیز میں داخل نہیں ہو پاتے، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے صحیح طرح کہ جس طرح سمجھنے کا حق ہے. کچھ زنجیریں ایسی ہیں جن کو دل نے جکڑا ہوا ہے، یعنی دل کو ان زنجیروں نے جکڑا ہوا ہے، ان زنجیروں نے پکڑا ہوا ہے. یہ کیسی زنجیریں ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ آلودگیاں ہیں. آلودگیاں یعنی ہوس دنیا، یہ آلودگی ہے، دل کی آلودگی ہے. یہ ہوس دنیا، یہ چاہ دنیا، یہ مال بھرنے کی، یہ دنیا بھرنے کی، یہ
چیزیں بھرنے کی اپنے اندر، سونا اکٹھا کر لیں، پیسہ اکٹھا کر لیں، یہ سب اکٹھا کر لیں، یہ مال دنیا کو اکٹھا اپنے اندر کر لیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ اپنے اندر یہ غبار، اپنے اندر یہ آلودگیاں، اپنے قلب میں یہ آلودگیاں جو ہم جمع کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ زنجیریں ہیں، یہ دل کو اپنے قابو میں رکھتی ہیں اور پھر اس کو اس سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ سب چیزیں تعلقات کہلاتی ہیں۔ یہ سب جو ہیں یہ تعلقات ہیں۔ دل تعلقات کا مرکز ہے، یعنی کوئی بھی تعلق جو شروع ہوتا ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے، ہر تعلق دل سے شروع ہوتا ہے۔ دل سے شروع ہونے کے بعد میں اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، یعنی روحانی رشتہ بعد میں، جسمانی رشتہ، بلکہ جسمانی رشتہ بعد میں قائم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ قلب کا، دل کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ شروعات ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، جسمانی تعلق ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے۔ آغاز دیکھیے نا، جیسے آنکھیں ہیں ہماری، آنکھیں دیکھتی ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں دیکھتی، بلکہ دل کا تعلق جب کسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے، دل کا تعلق جب کسی کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھیں، اور پھر دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، یعنی پہلا تعلق دل کا بنتا ہے اور اس کے بعد آنکھیں، نگاہیں جو ہے وہ اس کی طرف اٹھتی ہیں، اس کو دیکھتی ہیں۔ جس چیز کا دل چاہتا ہے دیکھیں، اس کو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ جس چیز کا دل چاہتا ہے کہ سنیں، اس چیز کو کان سنتے ہیں۔ جس چیز کا دل چاہتا ہے کہ ہم بولیں، اس چیز کو زبان بول رہی ہوتی ہے، زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، یعنی دل کا تعلق اس سے بہت گہرا ہے۔ سماعت و بصارت کا تعلق بالکل ڈائریکٹلی دل سے ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، آپ کا دل کرتا ہے بس ختم، اس سے بات نہیں کرنی ہے، اس سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اور وہی بات کہ دل نہیں چاہ رہا ہے، یعنی وہ تعلق آپ کا اس سے قائم نہیں ہو پایا، اس لیے اس کی بات سننے کا بھی آپ کا دل نہیں چاہتا۔ لیکن ایک ہوتا ہے تعلق، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے یا ان سے آپ کا ربط یا آپ کا تعلق ایسا قائم ہو جاتا ہے، آپ کے قلب کا، آپ کے دل کا تعلق ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ بولتے چلے جائیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ مجھ سے گفتگو کرے، یہ مجھ سے کلام ہو، آپ کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی بات کو سنتے ہیں، ہمارے کان اس بات کو سننا چاہتے ہیں، ہماری آنکھیں اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ہمارے قلب کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو تعلقات سب سے پہلے جو بناتا ہے وہ قلب بناتا ہے، وہ ہمارا دل نفسانی، نفس کا دل، ہمارے روح کا دل جو ہے وہ تعلقات کو سب سے پہلے بناتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دل جدھر جاتا ہے انسان بالکل اسی طرف چلا جاتا ہے، جدھر جدھر دل لے کے جاتا ہے انسان کو، انسان دل کی سمت میں حرکت کرتا ہے۔ یہ تعلقات جو حضور کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، جو میں نے ابھی بیان کیے، یہ تعلقات جو حضور کے اندر، یعنی ہماری عبادت میں حاضری کے اندر، یا قرآن میں وارد ہونے کے اندر، یا نہج البلاغہ یا ائمہ کی جو گفتگو ہے اس میں وارد ہونے کے اندر، جو چیزیں ہماری رکاوٹ بنتی ہیں، جو چیزیں اس حضور میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس چیز کو سمجھنے میں، اس کو فہم میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، مثلا جیسے ہم نماز ہے اس میں حضور نہیں رکھ سکتے، ہم اس طرح سے اس میں داخل نہیں ہو سکتے، ہزار تعلقات ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچے ہوئے ہوتے ہیں اور نماز سے ہمیں غافل کر رہے ہوتے ہیں جیسے۔ اور یہ بہت بڑی آفت ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے جب ہم جیسے انسانوں کو یہ لاحق ہو جاتی ہے اور ہم حضور نہیں رکھ پاتے، ہم یاد نہیں رکھ پاتے، ہم اس چیز کے اندر اس عبادت کو اس طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، بلکہ مناجات شابانیہ کے بھی بہت خوبصورت جملہ ہے اسی کے بارے میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے یہ ایک کہ میرے خدا مجھے اس طرح کمال انقطاع کی توفیق دے۔ انقطاع یعنی میں تمام تعلقات کو توڑ دوں، تعلق انقطاع ہوتا ہے توڑ دینا، منقطع کر دینا، کہ پروردگار عالم کہ مجھے ایسے کمال انقطاع کی توفیق دے، اتنا کمال پر پہنچ جاؤں میں منقطع کرنے میں، انقطاع کی توفیق دے کہ تیری بارگاہ کا ہو جاؤں، یعنی مجھے ایسی توفیق انقطاع دے کہ میں صرف تیری بارگاہ کا ہو جاؤں۔ اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے، جب بھی تیری طرف قلب کی آنکھیں، دل کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی کر دے، تاکہ یہ دیدہ ہائے دل حجابات نور کو پار کر کے تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جا ملے۔
یعنی یہ دعا ہے پروردگار عالم سے، دعائے شابانیہ کے جملے ہیں، یہ مناجات شابانیہ کے جملے ہیں. یعنی ہمارے دلوں کو خدا دل کو نورانی کر دے، اس دل کی آنکھ سے، دل کی بصیرت کے ذریعے سے ہم اپنے خدا کو، اپنے رب کو پہچان سکیں، اپنے رب کو دیکھ سکیں. ہمیں ایسا کر دے، منقطع کر دے سارے تعلق، ہمیں ایسا بنا دے، ایسا کمال انقطاع عطا کر کہ ہم تمام تعلقات کو توڑ سکیں. جتنے دنیا سے ہمارے تعلقات ہیں، جو روح سے ہمارے جڑے ہوئے ہیں، روحانی قلب سے جو تعلقات جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو ہم منقطع کر سکیں، ان سب کو ہم کاٹ سکیں. ہمیں اس مقام تک پہنچا دے، اس لیول تک اتنا کمال عطا کر دے. کتنی بڑی دعا ہے اگر دیکھا جائے. یعنی انقطاع کی دعا کر رہے ہیں، منقطع ہو جائیں سب کچھ، صرف رہ جائے کس کی ذات رہ جائے سوائے رب کے، کوئی نہ باقی رہے. ذات خدا، وجود خدا، نور الہی، یاد الہی میرے قلب میں باقی رہ جائے، صرف میں تیرا ہو کے رہ جاؤں، باقی کچھ مجھے یاد نہ رہے، تمام تعلقات کو میں کاٹ سکوں. بعض لوگ حقیقتاً پاک ہوتے ہیں اور نورانی بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر انسان ہے تو ان کو خدا یہ توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے قلب کو پاک کر لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نورانی ہو کر وہ قرآن میں اس طرح سے وارد نہیں ہو پاتے، اس طرح سے اتر نہیں پاتے عبادت میں کہ جیسا حق ہوتا ہے. یعنی دل نورانی ہو جاتا ہے، پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو کر بعض اوقات ہم انسانوں میں سے ہی کچھ انسان اس لیول تک، اس عروج تک نہیں پہنچ پاتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس طرح سے قرآن میں داخل کیوں نہیں ہو پاتے، حضور کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ابھی بھی کچھ زنجیریں ایسی ہیں، ابھی بھی کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنے سے جدا نہیں کر پاتے، اپنے سے توڑ نہیں پاتے، ان کو الگ نہیں کر پاتے. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اس حضور نہیں کر پاتا، اس عبادت کے اندر، اس قرآن کے اندر، یا جس میں حاضر ہونا چاہتا ہے اس میں حضور نہیں کر پاتا. فہم قرآن کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہ تعلقات ہیں. قرآن کو فہم کرنے میں، قرآن کو تدبر میں، قرآن کو سمجھنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی تعلقات ہیں. جیسے روایت میں موجود ہے کہ ہر چیز کی ایک بلا ہے، ایک بیماری ہے، ایک آفت ہے. روایتوں کے جملے ہیں کہ ہر چیز کی ایک آفت ہے، ایک بیماری ہے، ایک بلا ہے، لیکن علم کے لیے بے شمار آفات ہیں. یعنی کہ علم کی جو آفات ہیں وہ بے شمار آفات ہیں، لاتعداد آفات جو ہیں وہ علم کی ہیں. اور ان آفات میں سے روایت میں ہے کہ ان آفات میں سے ایک آفت تعلقات ہیں جو انسان کو جکڑ لیتے ہیں، زنجیروں کو کام کرتے ہیں. اور ان تعلقات کی وجہ سے انسان حضور قلب نہیں کر پاتا عبادت خدا میں. اور کس طرح ہوتے ہیں تعلقات؟ یہ تعلقات اس طرح ہوتے ہیں، استاد محترم بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں. استاد محترم کہتے ہیں یہ تعلقات انسان کے وجود میں اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے جبڑوں کے اندر، ہمارے یہ جو دانتوں کے نیچے جو ہمارے لگے ہوئے ہیں جبڑے، ان کے اوپر جو دانت لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ جبڑوں کے اندر پیوست ہیں، یہ دانت ہمارے ان کے اندر پیوست ہیں. جس طرح یہ اس ماس کے اندر، اس جبڑوں کے اندر پیوست ہے دانت، بالکل اسی طریقے سے تعلقات انسان کے قلب کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں. جس طرح انسان کے دانت کو کسی چیز سے ہلایا جائے، نکالا جائے تو ایک دم سے پورے وجود میں تکلیف اٹھتی ہے، پورے وجود بے چین ہو جاتا ہے، پورا وجود لرز جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہوتے ہیں یہ تعلقات جو گڑے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے اندر. جب ان تعلقات کو انسان نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ضروری بھی ہے انہیں نکالنا، جو آپ کے روح کے اور نفس کے قلب کے اندر تعلقات کی زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں، اور میں بیان کروں گی آگے جا کے کہ یہ کون سے تعلقات ہیں اور کیسے منقطع کرنا ہے، کیسے انقطاع کرنا ہے ان کا. تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، بہت ٹف کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن خدا کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے. اس راستے میں آنے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھی ہوں گی بڑی بڑی شخصیات کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، تمام تر تعلقات کو کاٹ کر اپنے خدا سے لو لگائی ہے. اور کس طرح سے تعلقات، نہ خانقائی، بلکہ بیان ہوگا آگے جا کے کہ یہ کس طرح سے ہے. جب انسان، کیونکہ آسان نہیں ہے تعلق کاٹنا، جب انسان روح سے کسی تعلق کو کاٹ رہا ہوتا ہے
کسی تعلق کو جدا کر رہا ہوتا ہے تو بالکل لرزہ طاری ہو جاتا ہے پورے وجود میں، اذیت ہوتی ہے انسان کو، درد ہوتا ہے انسان کو، تکلیف ہوتی ہے انسان کے وجود پر، ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تعلقات ہیں، یہ وجود کے اندر جڑے ہوئے ہیں، یہ وجود کے اندر جڑے ہوئے ہیں، یہ پیوست ہیں، یہ راسخ ہو چکے ہیں، اور اب ان کا نکلنا بہت مشکل ہے. تعلقات کا انہوں نے اپنی جڑیں بنائی ہوئی ہیں ہمارے قلب کے اندر. ہم جب ان کو کھینچتے ہیں تو ظاہراً درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کانپ جاتا ہے، انسان سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی ہے. بعض اوقات اور کس طرح سے تعلقات ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی بھی چل رہا ہے، اور ایک کتاب آپ نے کھولی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کتاب پڑھیں. کیا عمل کیا ہوگا آپ کا؟ ٹی وی چل رہا ہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں ٹی وی میں جو آ رہا ہے وہ بھی سن رہی ہوں، میری خبروں پر بھی جو میرے کان ہیں وہ خبریں بھی سن رہے ہیں، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے میں وہ بھی پڑھ رہی ہوں. کوئی باہر آیا ہے تو میری نگاہ یہ بھی ہے کہ باہر صحن میں کون آیا ہوا ہے، دروازے پر کون آیا ہوا ہے. مجھے پیاس لگتی ہے، میں پانی لینے اٹھتی ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، میں کھانا لینے اٹھتی ہوں. کتاب بھی ہے میرے پاس، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ تمام امور انجام دے رہی ہوں، تو مجھے اس مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں تمام تعلقات کو ساتھ لے کر اس مطالعے میں داخل نہیں ہو سکتی، میں مطالعے میں حضور نہیں کر سکتی جب تک کہ میں باقی تمام تعلقات کو توڑ نہ دوں، ان کو انقطاع نہ کر دوں، ان کو جدا نہ کر دوں. میں اس میں داخل، مجھے ایک کتاب کا ایک معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کتاب کا پڑھنا بالکل فضول ہے اگر میں اس طریقے سے تمام تعلقات کے ساتھ اس کتاب میں داخل ہونا چاہوں. اسی لیے یہی وجہ بنی ہے کہ ہم قرآن کو کیوں نہیں سمجھ سکے. 1400 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا، اور ان سب کے باوجود مطلب بہت ٹائم ہو گیا ہے. یہ آپ کے گھر میں کتاب ہے، آپ کے گھر میں موجود ایک کتاب ہے، کتاب ہدایت موجود ہے، جس کی عظمت کا آپ کو علم ہے. یہ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے، ہر رمضان المبارک میں کھولی جاتی ہے. اس کتاب کو باقاعدہ پڑھنے کا، اس کا اجر، اس کا ثواب پروردگار عالم نے بہت رکھا ہے. اس سب کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں پائے، ہم اس کی ہدایت کو لے نہیں پائے، ہم اس کو منشور حیات نہیں بنا پائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تمام تعلقات کے ساتھ ان کو جوڑے بھی رکھا اور ساتھ قرآن میں بھی وارد ہو گئے. جب قرآن میں ان چیزوں کے ساتھ وارد ہوئے تو پھر لوگوں نے جو تفاسیر ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. بہت سے لوگوں نے بالکل اب خدا کو جو سمجھا تو وہ مادی بنا دیا. بعض لوگ یہ کہنے لگ گئے سائنس نے فلاں چیز ایجاد کی ہے، یہ چیز تو پہلے قرآن بتا چکا ہے، فلاں چیز ایجاد کی ہے تو قرآن پہلے بتا. یعنی کہ اس کا جو استعمال ہے وہ بالکل عجیب طریقے سے قرآن کا استعمال ہونا شروع ہوا، جبکہ کتاب منشور تھی، ہدایت تھی، وہ نہیں ہوا. ہم اس میں داخل نہیں ہو سکے کیونکہ ہم حضور قلب کے ساتھ اس میں داخل نہیں ہوئے، نہ تطہیر کی، نہ کلام کی عظمت کو سمجھا، اور نہ اس میں حاضر ہو سکے حضور قلب. اس کے اندر ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے جیسا کرنا چاہیے. اور یہیں سے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جو سننے والے ہیں، جب آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ تعلقات کا توڑنا مطلب یہ ہے کہ آپ خانقاہی ہو جاؤ، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، تمام تعلقات توڑ دو، ہر چیز کو چھوڑ کے غار میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور جنگل میں یا پہاڑ پہ کسی یا صحرا میں کہیں چلے جاؤ، اور وہاں پہ تمام تعلقات توڑ کے وہاں پہ جا کے آپ بیٹھ جائیں. معیشت کو، کھانے پینے کو، ہر چیز کو آپ لوگ ترک کر دیں، اور بس ایک غار ہو اور خانقاہیت کا ماحول ہو، اور آپ وہاں پر عبادت خدا میں مشغول ہوں، خانقاہ میں عبادت شروع کر دیں. دیکھیے یہ انحراف ہے، یہ خانقاہیت مطلب جس کو خانقاہیت کا نام دیا گیا، یہ انحراف ہے. آپ معیشت چھوڑ دو، آپ مال چھوڑ دو، آپ ذمہ داریاں چھوڑ دو، آپ یہ سب کچھ چھوڑ دو اور جا کے ایک الگ تلگ ایک کمرے میں آپ بیٹھ جاؤ. نہ، ایسا نہیں ہے، یہ تو انحراف ہے. بلکہ انقطاع اللہ، انقطاع اللہ یعنی اپنے دل کا تعلق غیر خدا سے ختم کر دو. انقطاع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر خدا سے اپنے دل کا، اپنے قلب، اپنے نفس کے قلب کا، اپنے روح کے قلب کا جو تعلق ہے وہ غیر خدا سے منقطع کر دو، توڑ دو. نہ کہ جسمانی طور پر، جسمانی نہیں کہا کہ لوگوں سے تعلق آپ جسمانی طور پر جدا ہو جائیں، بلکہ ان چیزوں سے جو ہے وہ مطلب لوگوں سے بھاگ کر، چیزوں سے بھاگ کر غاروں میں اور جنگلوں میں نکل جائیں. نہ، جسمانی طور پر تعلقات توڑنے کو نہیں کہا. یہی میں یہاں اس نقطے تک میں لانا چاہ رہی تھی کہ شاید سننے والوں کو سمجھ میں یہ آئے کہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور ہم جو ہیں وہ چلے جائیں غاروں میں. نہ، بلکہ تعلقات جسمانی کو توڑنے کا حکم نہیں ہے،
بلکہ آداب قرآن، فہم قرآن میں یہ ہے کہ آپ تعلقات قلب کو توڑیے، یعنی جو روح کے قلب کے ساتھ تعلقات ہیں، باقی دوسرے تعلقات جو زنجیریں بن چکی ہیں ان سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے، ان رشتوں سے دوری اختیار کرنی ہے، مگر جسمانی طور پر نہیں۔ آپ نے اپنے قلب کو جو ہے وہ قلب، اپنے نفس کو اس سے انقطاع کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ جسمانی طور پر آپ نے ان سے دوری اختیار نہیں کرنی۔ دیکھ لیجئے نا، ہمارے پاس کتنی بڑی مثال ہے، ائمہ طاہرین، انبیاء اعظام، انبیاء علیہ السلام، ہمارے پاس خدا نے جو رسول بھیجے ہیں، یہ سب کے سب، ان سب کی زندگیاں دیکھیں، ان کی لائفز دیکھیں، آپ کو کیا ملے گا ان کے اندر؟ مشکل سے مشکل زندگی بھی اگر کسی نبی نے گزاری ہے تو کوئی بھی نبی لوگوں سے تنگا کر غاروں میں نہیں گئے، پہاڑوں پہ جا کر نہیں رہے، یعنی معاشرے کو نہیں چھوڑا، لوگوں کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انبیاء اعظام نے کیا عمل کیا ہے؟ انبیاء اعظام نے یا ائمہ طاہرین نے اسی معاشرے میں رہ کر، انہی لوگوں میں رہ کر، لیکن اس کے باوجود حضور قلب ان کا موجود رہا، خدا سے محبت، خدا سے نزدیکی، اپنے قلب میں خدا، نورانیت، تطہیر، یہ سب کچھ اس کے اندر موجود تھی، لیکن انہوں نے منقطع نہیں کیا۔ لوگوں کو چھوڑ کر، معاشرے کو چھوڑ کر اور خانقاہ میں جا کر بیٹھ جانا، پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جانا، یہ مردانگی نہیں ہے، بلکہ اصل مردانگی یہی ہے کہ آپ لوگوں میں بیٹھے رہیں، لوگوں کے اندر موجود رہیں، لیکن آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں فقط یاد پروردگار عالم ہوں، آپ موجود ہوں لوگوں کے درمیان میں، لیکن قلب میں یاد پروردگار عالم ہو، یاد خدا آپ کے قلب میں ہو۔ اب کوئی خود کو کوٹھڑی میں بند کر لے، بند کمرے میں بند کر لیں، جہاں نہ آکسیجن آئے، جہاں نہ نور آئے، نہ روشنی آ سکے، کچھ بھی نہیں آ سکے، وہاں جا کے انسان چلے کاٹنا شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ انسان فرشتہ تو بن جائے گا، یعنی کہ ظاہر ہے وہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر گناہ سے دور ہے، اور کونے میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ معیشت کی فکر ہے، نہ مال کی فکر ہے، نہ روزی کی فکر ہے، نہ روٹی کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خاموشی سے چلے گئے اور اپنی عبادت خدا میں مصروف ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ فرشتہ بن جائے گا، یقیناً بن جائے گا۔ لیکن فرشتہ بنانا مقصود تو نہیں ہے، خدا نے ہمیں فرشتہ بنانا ہوتا تو فرشتہ ہی بناتا، خدا کے پاس فرشتے موجود ہیں، فرشتہ بنانا مقصود نہیں ہے، انسان کو انسان بنانا مقصود ہے، انسان کامل بنانا مقصود ہے، اس انسان کو ہدایت دینا مقصود ہے، کمال یہی ہے کہ انسان انسان بنے، فرشتہ بننا کمال نہیں ہے، وہ تو انسان بن جاتا ہے، گناہوں سے آپ دوری اختیار کریں گے، پاکیزگی کی طرف انسان جائے گا تو خود بخود فرشتے کی صفت میں آتا رہے گا، لیکن نہ، دنیا سے توڑ کر تمام اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا مال، اپنا شوہر، اپنا گھر بار، یہ سب کچھ چھوڑ دینا، غیر ذمہ دار ہو جانا اور غار میں چلے جانا، یہ انسان انسان کے مقام تک فائز نہیں ہو سکتا۔ انسان یہ ہے کہ انہی انسانوں کے درمیان میں رہے اور انہی میں رہ کر تعلقات قلبی کو توڑ دے، رہے انہی کے ساتھ، جڑے انہی کے ساتھ، جسمانی تعلقات انہی کے ساتھ رکھے، لیکن قلبی تعلقات جو ہیں، اپنے روح کے قلب کے تعلقات جو ہیں، وہ انسان ان کے ساتھ منقطع کر دے، ان کے ساتھ انقطاع کر دے، ان کا توڑ دے، انہی میں رہ کر اس میں یاد خدا کو بسا لے، یہ دل کسی کے سپرد نہ کرے۔ جب ہمارے دل میں اور چیزیں آ جاتی ہیں نا، یہ دل کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، دل کسی کے سپرد ہو جاتا ہے، کسی کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ اپنا دل کسی کے اختیار میں نہ دیں، اپنا دل کسی کے سپرد نہ کریں کہ وہ آپ کو چلائے، وہ اس کی مرضی سے آپ چلیں، وہ جیسا کہے ویسا آپ کریں، وہ جیسا دیکھنا چاہے ویسا آپ دیکھیں، وہ جیسا پڑھانا چاہے ویسا آپ پڑھائیں، نہ، کسی غیر خدا کو اپنا دل نہ دیں، اگر دل دینا ہے تو خدا کو دیں۔ یہ اصطلاحات جو پیار محبت کی بہت سی اصطلاحات تھی نا، یہ اصطلاحات خدا کے لیے تھی، یہ ائمہ کے لیے تھی، یہ پاکیزگی کے لیے تھی، جو اب لوگوں نے گندگی میں استعمال کرنا شروع کی ہیں۔ جیسے عشق جو اصطلاح ہے، عشق کا معنی یہی تھا کہ پاک کو پاک سے ہوتا ہے، اب وہ عشق و عاشقی جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں لے کے چلے گئے ہیں۔ عشق کا معنی یہی ہے، جو پاک کو، پاکیزہ نفس کو، کسی پاکیزہ ہستی سے جو عشق ہوتا ہے اس کو عشق کہتے ہیں، وہ ہوتا ہی عشق ہے۔ یہ پیار محبت جو یہ دنیاوی سارا کچھ ہے، یہ سب شہوتیں ہوتی ہیں زیادہ تر، موسٹلی یہ نر اور مادہ کا جو سلسلہ ہے، یہ سب کچھ وہی ہے، لیکن جو پاکیزہ کو، یعنی کہ ایک شوہر اگر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے عشق ہے، نا، محبت کہہ سکتے ہیں آپ، عشق نہیں کہہ سکتے، عشق پاک کو پاک سے ہوتا ہے،
पाकीज़ा को पाकीज़ा से होता है। तो उस दिल में उस दिल का मैं बता रही थी कि ये कुछ मफ़ाहीम हैं जो कि गलत जगह इस्तेमाल हो रही हैं, सही जगह इस्तेमाल होने चाहिए। ये दिलरुबा के लिए कहीं से कहीं इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन दिलरुबा किसको बनाएँ? खुदा को अपना दिलरुबा बनाएँ। ये दिल खुदा को दे दें, ये दिल खुदा के इख्तियार में दे दें, क्योंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का भी फरमाना है कि मोमिन का दिल जो है वो हरम इलाही है, इस पे गैर खुदा को जगह ना दो। ये खुदा का हरम है, ये खुदा का घर है, ये खुदा के रहने की जगह है, किसी और को इसकी जगह न दो। और मोमिन का दिल खुदावंद आलम का अर्श है। इमाम फरमा रहे हैं कि मोमिन का दिल खुदावंद आलम का अर्श है। कितनी बड़ी बात है कि मोमिन का दिल अर्श इलाही है। अब अर्श इलाही पे हुकूमत किसकी होनी चाहिए? खुदा की हुकूमत होनी चाहिए। हुक्मरानी किसकी हो? खुदा की हुक्मरानी हो। हुक्म किसका चले? खुदा का हुक्म चले। बात किसकी चले? खुदा की बात चले। गुफ्तगू किसकी चले? खुदा की गुफ्तगू चले। हुक्म सादिर हो तो खुदा का हुक्म सादिर हो। यानी वो दिल जो अर्श इलाही कहला रहा है, वहां तो सारी की सारी सल्तनत परवरदिगार आलम है। तो जहां सल्तनत जिसकी होती है, हुक्म उसी का चलता है, हुक्म उसी का सादिर किया जाता है। अगर दिल खुदा की तरफ चला जाए तो जिस्मानी तौर पर किसी भी मतलब कोई फता जिस्मानी तौर पर कहां पर हो, यानी दिल अगर आपका खुदा की तरफ है तो आप जिस्मानी तौर पर आप कहीं भी बैठे हुए हो, कोई फर्क इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि इसकी एक बहुत खूबसूरत तमसील जो है मौलाना रूम जो है उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत तमसीलें पेश की हैं। जैसे मैंने उस दिन आपके सामने बयान किया था कव्वे और बगले की भी एक हिकमत में गालिबन बयान हुआ था ये। तो बहुत खूबसूरत उन्होंने हिकमतें बयान की। ये भी एक हिकमत है, यानी कि एक जो है वो फर्जी किस्सा है जो उन्होंने बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस मेरी जिस्मानी को मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जहां तक मैं लेके जाना चाहती हूँ आपके अजहान को, उसको समझाने के लिए ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा ये किस्सा। इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है कि एक शख्स था कि जिसके दो बेटे थे। उसकी बड़ी उनकी दोनों की बड़ी दीनी, बड़ी मजहबी किस्म की, बड़ी बेहतरीन परवरिश की गई। उस शख्स का इंतकाल हो गया तो वो दोनों बेटे जो दोनों मजहबी थे, दोनों दीनी थे, तो उन्होंने दो अलग अलग रास्तों का इंतखाब किया। जो बड़ा बेटा था उसने रास्ते का इंतखाब किया खानकाहियत का, कि बस अब मैं दीनदार हो जाऊंगा, मैं दुनिया से कोई लगाव नहीं रखूंगा। उसने तमाम ताल्लुकात जो दुनिया के थे वो सारे के सारे उसने तोड़ दिए। यानी अ, तमाम लोगों को, माशरे को, कमाना, मईशत, सारा कुछ छोड़ छाड़ वो जाके गार में रहना शुरू कर दिया। उसने वहीं पर रहने लगा। जो दूसरा भाई था उसने शहर के बिल्कुल वस्त में, बिल्कुल दरमियान में एक कपड़े की दुकान खोल ली। वो वहां पर कपड़ा बेचना शुरू हो गया। 40 साल तक वो वहां पर चिल्ले काटता रहा। जो एक बड़ा भाई था वो 40 साल तक चिल्ले काटता रहा, मसरूफ रहा अपने कामों में, चिल्लों में, इन चीजों में बिजी रहा। अब वो जब चिल्ले काटता रहा तो ये एक फितरी अमल है, मतलब ये होता है। ये हम ये ना समझे कि इसका ताल्लुक दीन से है कि लोग जो है वो सारे के सारे फिर चिल्ले काटना शुरू कर दें। बल्कि ये जो रियाजतें लोग करते हैं, जो इबादतें करते हैं, मतलब जाते हैं दूर दूर जगह पे गारों में, और बाज लोग आपने देखा कब्रों में भी बैठे हुए होते हैं, सारा कुछ एक फितरी अमल होता है कि जब इंसान जो है वो इस तरह का कोई चिल्ले काटता है, इबादतें करता है, रियाजतें करता है, तो कोई ना कोई ऐसी अंदरूनी उसकी सलाहियत जो है वो बाहर निकल आती है। कोई ना कोई ऐसी कोई ताकत होती है, रूहानी कह लीजिए आप, या कोई अंदरूनी ताकत जो होती है वो इंसान की उभर के बाहर आ जाती है। अब लोगों ने इसको इरफान का नाम दे दिया है कि ये जो मतलब ये पानी के ऊपर जो लोग चलते हैं और जो फिजा में मौलिक रहते हैं, सारा कुछ है, ये लोगों ने इनको ये ये सारा कुछ ये इरफान नहीं है। ये बास कुव्वतें, बास सलाहियतें हैं, और मैं बताऊंगी कि इसकी मतलब आप सबने भी शायद देखा होगा। ये एक रूहानी कुव्वतें होती हैं, ये कुछ इंसान की जिस्मानी अंदरूनी कुव्वतें होती हैं, ये अंदर होती हैं इंसान के, हर इंसान के अंदर होती हैं। लेकिन जो चिल्ले काटता है, जो रियाजतें करता है, जो इस किस्म के काम अंजाम देता है, काफी अरसे तक तन्हाई में जो गुजारता है, फिर उसके अंदर ये चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भरना शुरू हो जाती हैं, या जाहिर होना इंसान के अंदर से शुरू हो जाती हैं। जिस तरह एक शख्स था, मीडिया पे भी दिखाया था कि हॉलैंड का शख्स था, एक मरताज। तो उसने व्हाइट हाउस के सामने वो कई घंटे तक, उसके एक हाथ में असा थी, कई घंटे तक तकरीबन 1.5 मीटर फिजा में बुलंद, वो बगैर नीचे किसी चीज के वो बुलंद रहा था फिजा। 1.5 मीटर के करीब वो बुलंदी के ऊपर फिजा में वो मौन लिख रहा था।
اور उसके हाथ में सिर्फ एक असा थी, मुसलमान नहीं था, खुदा के मतलब इबादत गुजार नहीं था। तो जब उससे पूछा किसी ने कि तुमने ये सब कुछ क्यों 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 किया है, ये अमल क्यों किया है, तो उसने कहा कि जी मशहूर होने के लिए, लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो, लोगों को पता चले कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या खसूसियात हैं। खैर ये चिल्ले काटने से जो है ये क्वालिटीज इंसान के अंदर, जो अंदरूनी सलाहियतें हैं ये इंसान के अंदर जो है वो पैदा हो जाती हैं। और यही हुआ कि वो जो बड़ा भाई था उसके अंदर ये सलाहियतें पैदा हो गई, यानी उसने मुसख्खिर करना शुरू कर दिया जानवरों को। उसके अंदर ये अंदर से जो क्वालिटीज थी उसकी वो बाहर आना शुरू हो गई। अब जब 40 साल गुजरे तो उसने सोचा कि मेरा भाई जो बिल्कुल बेदीन हो गया है, माशरे में बैठ रहा है, लोगों में बैठ रहा है, मईशत में बैठ रहा है, मैं जाकर उसे बताऊं तो कि मेरी 40 साल की इबादतों का, मेरी रियाजतों का क्या नतीजा निकला है। मैं देखो कितना तरक्की कर गया और तुम कहाँ वहीं बैठे हो अभी तक, दुनिया में, माले दुनिया में तुम मसरूफ हो। तो इसका नतीजा क्या निकला है मैं उसको जाकर दिखाना चाहता हूँ। अब उसने क्या किया, घोड़े के बजाय वो ज्यादा अपना दिखाना चाहता था कि मैंने क्या क्या यानी कि तस्खीर किया है, तो उसने शेर को लिया, वो शेर की सवारी की, मतलब शेर पर सवार होकर वो शहर पहुंचा। असा की जगह अपने हाथ में उसने जो है, या ताजियाने की जगह उसने अपने हाथ में सांप ले लिया। वो भागता दौड़ता जो है वो जंगल से निकला, अपने उस गाड़ से, जंगल से निकलकर वो पहुंचा वहां पर शहर के बिल्कुल दरमियान में। अब जब लोगों ने देखा तो भगदड़ मच गई, शहर में लोग भागना शुरू हो गए। शेर पे बैठकर एक इंसान आ रहा है जिसके बड़े बड़े बाल हैं और बुरा हाल है उसका। तो वो जब शख्स आया, उसमें दाखिल हुआ, तो सामने उसका भाई अपनी दुकान पर कपड़ा बेच रहा था, मशगूल था अपने काम में। वो आया, उसने अपने भाई को मुखातिब किया, मुखातिब करके कहा कि देखो तुमने 40 साल में क्या किया, तुम यहाँ पर 40 साल तक कपड़ा बेचते रहे, तुमने 40 साल में क्या किया, तुम्हारे पास ये दुकान है, तुम उसमें कपड़ा बेच रहे हो, और मुझे देखो मैंने 40 साल तक इबादत की है, और उस इबादत के सिले में देखो कि मैं शेर पर सवारी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में जो है वो सांप है, और सांप को मतलब असा की जगह मैंने सांप हाथ में लिया हुआ है, मैंने तस्खीर किया हुआ है इन सब चीजों को, क्योंकि मेरे अंदर ये रूहानी हुई है उस रियाजत की वजह से। तुमने क्या किया, तुम कहाँ कामयाब हुए। तो जाहिर है बड़ा भाई था, वो छोटा भाई दुकान से बाहर आया, उसने अदब के साथ उससे सलाम दुआ की, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई थी। छोटे भाई ने अपनी जगह पर लाकर बड़े भाई को बिठा दिया, यानी दुकान में जहां पर वो बैठा हुआ था उसने अपनी मसनद पर अपनी जगह पे लाकर भाई को बिठाया, और उसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करने के लिए खुद दुकान से बाहर चला गया। उसके पास लोग कपड़ा खरीदने तो आया करते थे, तो एक खातून कपड़ा खरीदने के लिए दुकान में दाखिल हुई, बहुत खूबसूरत, बहुत जीबा, बहुत हसीन और जमील खातून वहां पर दाखिल हुई। अब जब वो खातून दाखिल हुई तो इस शख्स का आलम ये था, जो जिसको वो मसनद पर बिठाकर अपनी जगह पर बिठाकर गया था, जो चिल्ले काट कर और रियाजतें काट कर आया था, एकदम इस पर एक अजीब कैफियत तारी हुई, पूरे बदन पर कपकपी तारी हुई। और वहां पर जो एक पानी का कूजा रखा हुआ था, या एक पानी जिसमें पानी रखा जाता है वो रखा हुआ था, वो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे गिरा, जिससे वो खुद भी भीग गया, कपड़े, दुकान, सब कुछ भीग गया। जब उसका भाई वापिस लौटा, वापिस आया, तो उसने पूछा कि ये सब कुछ क्या हुआ, ये दुकान गीली है, तुम गीले हुए हुए हो, तो ये माजरा क्या है कि सारे कपड़े वगैरह तुमने गीले कर दिए। तो उसने कहा कि तू जहां बैठता है ये तो गुनाह की दुकान है, ये तो गुनाह की जगह है, ये तो मासियत की जगह है, तो यहाँ बैठकर गुनाहगार हो रहा है, तो गुनाह करता है यहाँ पर बैठकर। तो उसने कहा माजरा क्या है, हुआ क्या है। जब इस शख्स ने पूरा बताया कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, खातून आई थी, और इस तुम्हारी दुकान पे तो इस तरह औरतें आती हैं, तुम तो औरतों को कपड़ा बेचते हो, और ये और वो, और तुम तो गुनाह में मुब्तला हो जाते हो, मतलब खूब उसको जो है वो बुरा भला कहा, सारा कुछ कहा। तो उस पर उसने बहुत खूबसूरत बात की, जहां तक मुझे आपको पहुंचाना था, उसने बहुत खूबसूरत बात की। उसने, भाई ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि 40 साल तक तुम गारों में गुजार के आए हो, 40 साल तुमने गारों में गुजारे हैं, इन जगहों पे तुमने गुजारे हैं, तुमने अपने आप को जिस्मानी तौर पर तो मुनक़ता किया, तुमने इनक़ता कर दिया, सबको छोड़ दिया, जिस्मानी तौर पे तुमने लोगों से ताल्लुकात छोड़ दिए थे, माना तुमने छोड़ दिए थे, लेकिन तुम कल्बी तौर पर इनसे ताल्लुक नहीं तोड़ सके। कल्बी तौर पर तुम यहाँ मौजूद थे, तुम्हारा कल्ब जो है वो इनसे जुदा नहीं हो सका कल्बी तौर पे, यानी 40 साल की रियाजतों के बावजूद तुम इनक़ता नहीं कर सके, तुम अपने कल्ब से इन ताल्लुकात को नहीं तोड़ सके। 40 साल इबादत के बाद जो शख्स
اپنے دل سے ان تعلقات کو، اپنے قلب سے تعلقات کو نہ توڑ سکے، لیکن جسمانی طور پر تعلقات کو توڑ کر وہ چلا جائے، تو اس کو یہ تمام خصوصیات، وہ ان سب کچھ کا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بھائی نے کہا لیکن میں یہاں پر لوگوں کے درمیان میں، معاشرے کے درمیان میں، انہی خواتین کے، انہی مردوں کے درمیان میں بیٹھ کر، میں انہی لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے ان کو نہیں چھوڑا، لیکن کیا ہے کہ میں جسمانی طور پر ان لوگوں کے درمیان میں ہوں، لیکن قلبی طور پر میں اپنے رب کے پاس ہوں، یعنی میرے قلب میں میرا رب ہے۔ میں جسمانی طور پر تو یہاں موجود ہوں، لیکن روحانی طور پر، قلبی طور پر میں یہاں پر موجود نہیں ہوں۔ میرا قلب جو ہے وہ میرے پروردگار عالم میرے قلب میں رہتا ہے، حرم خدا ہے میرا قلب۔ تو یہ تعلقات سے انقطاع جو ہے اس کا مقصد یہی ہے، کن تعلقات سے انقطاع ہے، کن تعلقات سے دوری ہے، یعنی دل سے، روح کے دل سے، نفس سے تمام تعلقات کو، تمام رشتوں کو توڑنا، یعنی جدا کرنا، الگ کرنا، تاکہ خدا آ کے رہ سکے، تاکہ حرم خدا بن سکے، تاکہ خدا کی حکمرانی ہو سکے۔ کیونکہ قرآن بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ آپ کہیں کہ رشتہ داروں کو اور ان سب کو چھوڑ دو، نہ، اولاد، رشتہ دار، گھر بار، معیشت، مال، دکان، اسباب، کچھ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ جسمانی طور پر ان کا ربط لازمی ہے، لیکن قلبی طور پر ان کے ساتھ ربط کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا، جب انسان، کیسے یہ روابط انسان کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن میں پروردگار عالم کا ہی ارشاد فرمان ارشاد ہے کہ الہاکم التکاثر، یعنی تمہیں باہمی مقابلہ کثرت مال و اولاد نے غافل کر دیا ہے۔ یہ چیزیں غافل کرتی ہیں، یہ تعلقات قلبی جب انسان بنا لیتا ہے تو یہ انسان کو غافل کرتی ہے۔ کیوں انسان موت سے ڈرتا ہے؟ کیوں انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں انسان کو موت کے وقت اذیت ہو رہی ہوتی ہے؟ کیوں انسان موت سے بھاگتا ہے؟ یہی وجہ ہے، انسان موت سے دور ہٹتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، موت سے خوفزدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلقات قلبی اس نے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو توڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور ان قلبی تعلقات نے اسے دنیا سے غافل کیا ہوا ہوتا ہے، دین سے، خدا سے، قرآن سے، کتاب سے، ہدایت سے انہیں ان تعلقات نے غافل کیا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنی مشغولیات میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، اتنا مشغول کر لیا ہے ہم نے دنیا میں خود کو، کہ اس نے ہمیں خدا سے غافل کر دیا ہے۔ ہمارے قلب کے اوپر جو حکومت ہے، وہ حکومت ان مشغولیات کی ہے، ان لعب اور لہب کی مصروفیات ہیں۔ ہم مال دنیا، اولاد کے لیے، مال کے لیے، دنیا کے لیے، اسی کی ہوس میں ہیں ہم نے انہی چیزوں سے اپنے تعلقات کو قائم کیا ہوا ہے۔ ہمارے اندر جو بھی آرزو ہے دنیا کی آرزو ہے، جو بھی پسند ہے دنیا کی پسند ہے، ہم جس چیز میں بھی مشغول ہیں وہ سب کچھ اسی لیے ہم حضور قلب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے قلب جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے۔ ہمارے قلب میں باقی تمام تعلقات موجود ہیں، اپنے تمام رشتوں کو، اپنے تمام تعلقات کو، اپنی ہر چیز کو جسمانی طور پر رکھنا ہے، لیکن قلبی طور پر دل میں یاد الہی کا ہونا لازم ہے، دل میں حرم خدا ہونا ضروری ہے، دل میں حکمرانی خدا ہونا ضروری ہے، دل ربا خدا کا ہونا ضروری ہے، دل خدا کو دینا ضروری ہے، تاکہ اس دل میں قرآن اتر سکے، تاکہ اس دل میں ہدایت اتر سکے، تاکہ ہم حضور قلب کے ساتھ، جب اس دل میں خدا آ جائے گا دل حاضر ہو جائے گا، حضور قلب کے ساتھ ہم اس قرآن میں داخل ہو سکیں، اور ہم ان تعلقات سے منقطع ہو کر، انقطاع کر کے داخل ہو سکیں۔ دعا ہے آخر میں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے قلبی تعلق کو قائم کر سکیں، اور فہم قرآن کے لیے اپنے قلوب کو آمادہ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔